یقیناً یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہے، اور یہ حضور کی مرکزی شان ہے۔ اسی پہ ساری دین کی عمارت کھڑی ہے، اسی پہ قرآن ہے، تو اسی پہ سب کچھ ہے۔ تو مالک فضل کرم سے آج 12ویں نشست پاک ہے، جس میں ہم نے متعدد، جسے کہ امہات تفاسیر، اور وہ ساری ہی عربی کی، اور پھر آج کی نہیں، پرانی بزرگوں کی، علماء کی، اور پھر احادیث مبارکہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مستدرک علی الصحیحین، طبرانی، دیگر کتب احادیث، اس سے بھی ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور واضح کیا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں مل سکتا، اور حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی نیا نبی، اور حضور کے بعد نبی بن نہیں سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ قرآنی ہے، یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے، اور اس عقیدہ پہ صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور میں پوری امت اس پہ کھڑی رہی ہے، اور اس پہ متفق رہی ہے، اور قیامت تک متفق رہے گی۔ یہ قطعی، یقینی، اجماعی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس عقیدے میں اگر بندہ تھوڑا سا بھی شک کرے، انکار تو بڑی دور کی بات ہے، تھوڑا سا، بلکہ جو شک کرنے والا ہے اس میں بھی شک کرے، اور یا شاکی تو نہیں، لیکن راجے تو یہی ہے اس کا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، لیکن وہم جو ہے تھوڑا سا خلاف جاتا ہے، وہم تھوڑا سا کہ آخری نہ ہو، تھوڑا سا آتا ہے، ایسا شخص بھی کافر و مرتد ہے۔ یہ اتنا نازک اور اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق ہم نے 11 دن میں گھنٹے کے قریب، گھنٹے سے زائد لیکچر دے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء حق کے اقوال کی روشنی میں، پوری امت کے علماء کے موقف کی ترجمانی ہم نے کی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا دینا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی کو منصب نبوت نہیں مل سکتا۔ آگے جا کے میں جو بات کر رہا ہوں اس لیے پکی کرا رہا ہوں کہ آپ پکے تو پہلے ہی ہیں، مزید پکا کر رہا ہوں تاکہ چور کو تھوڑا سا بھی موقع نہ ملے، شیطان کے یاروں کو اور شیطان کے چیلوں کو، دجالوں کو، کذابوں کو، جن کو آمینہ کے لال نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی نبوت نہیں مل سکتی میرے بعد، کسی کو منصب نبوت نہیں مل سکتا، جو دعویٰ کرے گا اس کا کہ مجھے نبوت ملی ہے اور اب میں نبی بنا ہوں، فرمایا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ بولو کیا ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جن کی بات رب کی بات ہے، یہ آمینہ کے لال کی بات ہے۔ فرمایا دجال ہوگا، دجال، فراڈیا، دھوکہ باز، لانتی، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اور وہ 30 ہوں گے، 30 ہوں گے، 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کذاب دجال ہوں گے، جن میں 26 خبیث مرد ہوں گے اور 4 خبیث عورتیں ہوں گی۔ اور آپ تک دیکھا مسلمہ کذاب سے پہلے بھی اسود انسی نے دعویٰ کیا
اس کا بھی کلا کما کیا تو حضور کے غلاموں نے کیا، اسے بھی مارا تو حضور کے صحابی نے مارا، غلام نے مارا، اور جو مسلمہ کذاب خبیث نے کیا تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس سے بڑا مارکا ہوا ہی نہیں ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے مسلمہ کذاب سے ہوا، اور سب سے زیادہ جس مارکے میں صحابہ شہید ہوئے اور حفاظ شہید ہوئے، اتنی جنگیں حضور کے زمانہ اقدس میں ہوئیں، اتنے غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، اس میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت کے پہلا دیتے ہوئے شہید ہوئے، حفاظ اتنے شہید ہوئے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ، اتنا نازک مسئلہ، جیسے یوں کیا اس سے جہنم میں چلا گیا، بچتا ہی نہیں، خیال پہ بھی پیرا ہے، ایسا خیال نہ آ جائے، بتائیں نا، خیال بھی اتنا سا شاکی بھی نہیں، شک بھی نہیں کرتا، لیکن ایک وہم ہے اس کے خلاف، وہم میرے اعلیٰ عظمت ہے، یہ بھی نہیں بچے گا، یہ بھی کافر ہو جائے گا مرتد، اور اس کے بھی کفر میں شک کرنے والا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جو آئے بول دے، اس لیے ہم کہتے ہیں جج کو سوچنا چاہیے، کس کو؟ جج کو سوچنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا وہ مسلمان ہی ہے جج، یا اس نے پڑھا نہیں ہے ان کو، یا اس نے قانون نہیں پڑھا ان کا، کہ ان کو کب کافر کرا دیا، جس کو قرآن نے بھی دیا، جس کو رسول اللہ نے بھی کافر کرا دیا، اور پوری امت اس پہ قائم ہے کہ یہ اللہ کے فرمان سے، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے پکے کافر مرتد ہے، اور یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، ظالم عیسائی اقلیت مانتا ہے۔ دیکھو عیسائی کو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کے سامنے ہمارے پاس صحیح رہتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، لیکن واضح کافر ہیں، وہ اپنے ایک حد میں رہیں، جو حد ہے اس میں رہیں، وہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرتے ہیں، کیا گستاخیاں کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ نعوذ باللہ خاتم النبیین بن گیا، یا نبی نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم میں سے کسی کو نبوت مل گئی، یا یہودی کہہ رہے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں، سکھ کہہ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ شریعت کے ہٹ کے جو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، کلمہ بھی ان کا اپنا ہے، وہ چلاتے ہیں، جو بھی چلاتے ہیں ان کا چلتا ہے، لیکن ان کے متعلق سختی کیوں ہے میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، ہمیں کافر کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ جبکہ قرآن انہیں کافر، مصطفیٰ جان رحمت پوری امت، پھر پاکستان کا آئین بھی انہیں کافر کہتا ہے انہیں، لیکن اس لیے حضور نے میں دجال ہیں۔ یہ کون ہے؟ دجال اپنے آپ کو کبھی کہے گا میں دجال ہوں؟ وہ کہے گا تم دجال ہو، تم برے ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں۔ اس لیے اس کانے نے نہ آدم علیہ السلام کو چھوڑا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا، نہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑا، نہ اس مرزے نے خدا تعالیٰ کو چھوڑا۔ وہ میں آگے بتاؤں گا، اس کی اپنی کتابوں میں جو اس نے گند بھرا ہے، اور اس کی نسلوں میں بھی آ کے اس کو پہنچایا ہے، اور ان کے مکتوبوں پہ وہ چھپا ہے، وہ ان کے مکتوبوں کا چھپا ہوا ہے، اور آج بھی ان کے ہاں اس کی تشہیر ہوتی ہے، آج بھی اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا، اور پھر یہاں حضور کی عزت کے حوالے سے قربانیاں دے کر قانون بھی پاس کرایا، اور قانون پاس ہونے کے باوجود وہ اتنے ظالم ہیں کہ آج بھی وہ تشہیر کر رہی ہیں، حالانکہ ہمارا مذہبی شعار، ہمارے مذہبی نشانات، اسلامی شاعر یہ نہیں اپنا سکتے، یہ عیسائی نہیں اپنا سکتے، اپنے میں رہیں۔ ہمارا مذہبی شاعر نماز ہے، یہ نہیں کر سکتے، ہمارا مذہبی شاعر ہے دین متین کا پرچار، دین محمدی کا پرچار، یہ نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے شاعر ہیں، مذہبی شاعر ہیں، اسلامی شاعر ہیں، یہ نہیں کر سکتے، لیکن کر رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ توجہ کریں، یہ کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے، تو نہ ہی کوئی امریکہ کا مسئلہ ہے، نہ یہ افریقہ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے آقا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی، وگرنہ پھر مسئلہ ملک کے لیے بن جائے گا، ملک کے لیے بن جائے گا۔ ملک ہم نے بنایا، اور ہم نے بچانا، اور ہم بھی بچا رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ کرو، جلدی سے فیصلہ واپس لے لو،
اور نہیں تو علماء سے پوچھے، وہ بتائیں یہ کیسے پلید لوگ ہیں جو کلمہ ہمارا استعمال کر کے مراد کانا لے رہے ہیں۔ اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا فراڈیا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے کہ ظالم؟ آپ سمجھ لو کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہو تو اس ملک میں رہ کے اس کا کارڈ استعمال کرو گے یا امریکہ کا کرو گے، کون سا چلے گا؟ تو کہو گے کیا تم ایسی دو نمبری کہ آیا امریکہ کا ہو تو کارڈ پاکستانی کا چلے گا؟ اپنا کو پاکستانی شو کرے، دجال ہے کہ نہیں؟ یوں سمجھو کہ پیشاب رکھا ہوا اس نے، دکھا تمہیں رہا ہے آب زمزم، آب زمزم دکھا کے پیشاب دے رہا ہے۔ کتنا بڑا خطرناک ہو، کتنا بڑا ظالم ہے پیشاب، لیکن کہتا ہے آب زمزم۔ اور عیسائی لگاتا ہے پیشاب تو کہتا ہے پیشاب ہے، غلط تو وہی بھی ہے، کافر تو وہ بھی ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ سامنے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ آب زمزم ہے۔ یہ اپنے کفر کو، اپنے ارتداد کو، اپنی لعنت کو اسلام کہتا ہے اور اپنی لعنت کو مصطفیٰ جان رحمت کہتا۔ سوچ سکتے ہو؟ یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ایسی باتیں نہیں، لیکن تھوڑی سی میں بات کر کے پھر آگے جاتا ہوں۔ یہ میری بات کل بھی میں نے کی تھی اور آج پھر دہرا رہا ہوں۔ کیا مرزا قبر سے اٹھ کے آ جائے؟ لیکن جیسے بھی ہے، کچھ شیطان کی طاقت ہے، جو مانتے ہیں تو رڑیاں جڑے ہیں، کوئی ہے تو جو سسٹم ہے اس کا آ جائے، اس کی پوری نسل اکٹھی ہو جائے۔ جو اس نے لکھ دیا مرزا نے، جو اس کے چیلوں نے آگے پہنچایا ہے، اس کی کتب روحانی خزائن، اس کی کتب، اس کے علاوہ جتنی بھی ازالت الخفا ہے، اس کے علاوہ دافع البلا ہے، اور اسی کے علاوہ اور بھی کتنی اس کی ازالت اوہام ہے، جتنی بھی اس کی کتب ہیں وہ ایک طرف رکھ لو تو ساری ضروریت بھی اکٹھی ہو جائے۔ میں نے کل کہا تھا قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت مرزا کا مومن ہونا ثابت نہیں کر سکتے، ہم اس کی کتابوں سے مرزا کا کافر ہونا ثابت کریں گے اور ایسے کریں گے، اور یہ قیامت آ جائے گی اس کا مومن ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ بدبخت تو دوسرے نبی کہہ رہے ہو اور حضور کے متعلق کہہ رہے ہو کہ مرزا حضور کے روپ میں آیا اور حضور مرزا کے اندر، لعنت ہو تم پہ، تمہارے مرزے پہ بھی لعنت ہو، تمہارے سارے یاروں پہ بھی لعنت ہو، سارے غداروں پہ لعنت ہو۔ کہاں بدبخت کانا اور کہاں آمنہ کے لال؟ آپ سمجھ نہیں اس کو؟ اس لیے کبھی بھی کانے سے، جتنے بھی اس کے سارے کانے ہیں، کانے کو ماننے والا بھی کانا ہی ہوتا ہے، تو جو اسے مانے جس کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو جو انہیں مانتا ہے تو پھر اس کے چہرے روشن ہوتے ہیں، بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، اللہ عز و جل عرش پہ اس کی روح پہنچاتا ہے۔ یہ کرم ہوتے ہیں، چہرے چمک رہے ہوتی ہیں، یہ سارے سسٹم ہیں۔ تو جو میں بات کر رہا تھا اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ یہ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو بند کرے، لیکن کیا کریں، کیا سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ جب تک زندگی ہے پہرا دینا، اور یہ پکی بات ہے، یہ امت پہرا دیتی رہے گی، قیامت آ جائے گی، کسی کانے کو موقع نہیں مل سکتا۔ غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ اب کوئی کہے ہم سے ڈپیٹ کرو کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مرزا کانا نبی ہے اور حضور کے بعد وہی نبی ہے، ہم ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اس کے اپنے پاس رکھ، پہلے پیو کا ایمان ثابت کر، پھر نبوت پہ باتوں کی۔ سمجھ گئے آپ؟ کچے نہ ہوں، پکے ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، مالک کا فضل ہے، حضور بھی ہمارے ہیں، رب بھی ہمارا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی کہا ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہر ایک کے سہارے اللہ نے ہمارے آقا کو بنایا۔ اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں کہ میرے پاس الجواقیت والجواہیر ہے، اور یہ کون ہے؟
فی بیان عقائد الاکابر الکبریت الاحمر، یہ شیخ عبد الوہاب شعرانی، صوفیہ بھی جانتے ہیں یہ کون ہیں، تو علماء بھی جانتے ہیں یہ کون ہیں۔ اب وقت نہیں کہ میں ان کے حالات کچھ بیان کروں، بہت بڑی علماء میں صوفیہ میں ہستی کا نام حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی، ان کو سمجھنا بھی مشکل ہے، اتنی بڑی ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کو بھی سمجھاتی ہیں۔ پوچھو صوفیہ کہ محی الدین ابن عربی کو سمجھنا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں۔ بہت بڑے صوفی اللہ کے، بہت بڑے عالم ہیں، شافعی ہیں، علامہ عبد الوہاب شعرانی۔ وہ کہتے ہیں اس باب میں خاتم النبیین کے، اعلم ان الاجماع قد انعقد على انه خاتم المرسلین کما انه خاتم النبیین، کہنے جان لو اور دل سے جانو، غفلت دور کر دو، ہر طرف سے توجہ ہٹا دو، کیونکہ اب بات وہ ہو رہی ہے جس بات میں تمہارا سارا دین ہے، جس بات پہ ساری شریعت ہے، جس بات پہ سارے یوں سمجھو ایمان کا دار و مدار ہے۔ اس لیے کہا اے علم، اس سے جان، غفلت دور کر دے۔ کیا جانے؟ کہا حضور خاتم المرسلین ہیں، حضور، اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ اس پر کہتے ہیں جیسے حضور خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی حضور خاتم المرسلین ہیں۔ یہ ایک دو کی بات نہیں، کہا پوری امت کی بات ہے۔ اب یہ آپ کو پھر سمجھ آ گئی، کتنے حوالے دیے، لیکن آج ایک اور نیا حوالہ آیا، اس میں پھر آپ نے ایک اور بات آگے کی، وَهَذَا بَابُ اُخْلِقَ بَعْدَ مَوْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا يُفْتَحُ لِأَحَدٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کیونکہ یہ سارا نچوڑ قرآن و حدیث کا دیتے ہیں، تو پھر اتنی گفتگو تو ہم نے کر دی ہے، تو ان کے پاس کتنا علم ہوگا، کتنی احادیث ہوں گی، کتنی آیات ہوں گی، اور اس کا جو راز ہے، جو دریا بہہ رہے ہیں، وہ کیا کچھ نہیں ہوگا، عرفان کا دریا۔ تو پھر سارا کچھ سامنے ہو، پھر دو چار باتیں ایسی کرتے ہیں، یوں سمجھو پھر کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں یہ سن لو، یعنی یہ باب نبوت کا جو حضور کے آنے سے بند ہوا کہ اب کوئی نیا نہیں بن سکتا، نہ نیا آ سکتا ہے، ختم ہو گیا، جو آئے وہ پہلے تھے، اب کوئی نیا، یہ میں اشارہ کروں جو کر رہا تھا، اب سنو حضور کیوں فرما رہے ہیں خاتم النبیین کہ اللہ مدہ آخری نبی لا نبی بعدی، میرے بعد یا میرے ہوتے ہوئے، میرے بعد یا حضور کے ہوتے ہوئے یا حضور کے بعد، فرمایا کوئی نبی نہیں بن سکتا، تو باقی نبی پہلے بن گئے۔ اس میں حضور نے کب فرمایا ہے کہ کوئی جو پہلے بنا ہے وہ آ نہیں سکتا؟ نہیں سمجھے آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ مرزے کا باپ بھی آ جائے آپ کو ہلا نہیں سکتا، ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوں، کوئی ہلا نہیں سکے گا آپ کو، کوہ الو بڑے سے بڑا پہاڑ ہل جائے گا، لیکن ایسی باتیں بتاؤں گا حضور کے صدقے سے، پورے علماء عرفاء کے ذریعے سے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کے پاؤں میں جنبش بھی نہیں آئے گی۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی نہیں بن سکتا، نیا نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے بن گئے، یہ کب فرمایا کہ جو پہلے بنے ہیں وہ نہیں آ سکتے؟ یہ فرمایا میرے بعد مور لگ گئی ہے، جو بن گئے سو بن گئے، اب آگے بننے کا دروازہ بند ہے، آگے بننے کا دروازہ بند ہے۔ اب جو آئے تو وہ بعد میں نبوت پانے والا نہیں ہے، اس نے میرے پہلے ہی بالی تھی، اب جب آئے گا تو مجھ پہ ایمان لائے گا، میری شریعت پہ عمل فرمائے گا۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جس سے وہ بندوں کو پھسلاتی ہیں اور اس ایسی باتیں کر کے بندوں کے ایمان لوٹتے ہیں، اس لیے آپ مضبوط ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا اس کو؟ تو کہتے ہیں
یہ باب نبوت اخلق بعد موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد یہ نبوت کا دروازہ اغلق لاک کر دیا گیا. اغلق یغلق اغلاقا فمغلق، جو عربی جانتے انہیں پتا اغلاق کا مطلب ہوتا تالا لگا دینا، کھلے ہی نہیں ایسا تالا ہے. بند، اغلق تالا لگا دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے. فلا یفتح، کب تک بند کیا گیا ہے؟ فلا یفتح لأحد الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کوئی اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، نہ کھولا جا سکتا. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اس کے پیچھے حدیث کا ڈھیر ہے، یہ آپ بات نہیں کر رہے. آمینہ کے لال نے فرمایا میں بھی آخری ہوں، آخر الامم، میری امت بھی آخری ہے، اور میں اور قیامت یوں ہیں. بخاری بتائی تھی آپ کو، آنا والساعہ، میں اور قیامت دونوں کا ہاتین یوں ہیں، یوں ہیں، درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا. کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا. فاروق نہیں بن سکے، شیر خدا نہیں بن سکے، کیونکہ باب نبوت بند، آگے کوئی نہیں آ نہیں سکتا. اگر کوئی بنانا ہوتا پھر فاروق اعظم بن جاتے، جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں ترمذی شریف میں موجود ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. یہ خود فرما رہے ہیں کہ ان میں کوالٹی ہیں، ان میں فیسلٹی ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، باوجود اس کے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے بس حضور آخری ہے، بعد کوئی بن نہیں سکتا. اس میں عمر، اگر کوئی بن سکتا تو بنتا، اگر کوئی بن سکتا تو مولا مشکل شیر خدا بنتے. یہ کانا کہاں سے آ گیا؟ وہ جو قریبی ہیں وہ بن نہ پائے، باقی کون بن سکتا ہے؟ میں بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب نے آخری بنایا ہے، امت بھی آخری ہے، اور میرے اوپر ہی دین کو کامل بھی کر دیا ہے. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر کوئی رکھنا ہوتا تو پھر بندہ بات کرتا کہ کوئی آ کے اس سوراخ کو پر کرے، کوئی اس حلا کو پر کرے. میں اتممت علیکم نعمتی، میرے رب نے مجھ پہ نعمتیں پوری کر دی، دین کو میرے لیے، امت کے لیے میرے لیے پسند فرمایا اور کمپلیٹ کر دیا اپنی نعمت. پھر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال، میں وہ ہوں. اپنی تعریف حضور فرما رہے ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا پہلے ابھی اخلاق مکمل طور پر، زیادہ کامل طور پر وہ مکمل نہیں ہوئے تھے، میرے رب نے مجھے بھیجا. انما بعثت، اس لیے بھیجا، لاتمم، تاکہ میں پورا کر دوں. لاتمم مکارم الاخلاق، ہر اچھے اخلاق، ہر اچھے عمل کو میں آ کر جو ابھی رہ چکے تھے، جس سے زیادہ کامل اس دین میں ہونا تھا، رب نے بھیجا. جاؤ مصطفیٰ جان رحمت، آپ کو میں نے رکھا ہے، اس لیے آپ ہی آخری ہیں. اب جا کے آخر کر دیں تاکہ کوئی باقی گنجائش رہے ہی نہ. میں آیا ہی اس لیے ہوں، جو ابھی اتمام نہیں ہوا تھا میں نے آ کر سارا اتمام کر دیا ہے. پھر کھانے کی جگہ کہاں سے ہوگی؟ پھر فرمایا بخاری میں میری مثال انبیاء کی مثال ایک شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا. بتایا تھا نا آپ کو، سارے کیوں فرمایا ایک شخص؟ انبیاء زیادہ تھے تو ایک کی تشبیہ، کہا نہیں، تشبیہ تو ایک سے ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سنو، سارے انبیاء ایک ہی مرد کی طرح ہیں، کیونکہ نبوت میں سارے برابر ہیں، کام ایک ہے، ان کا وصف ایک ہے. تو جب وصف ایک ہے، کام ایک ہے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ یہ ایک ہی ہیں. مثلا آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو سارے مومن ہو، سارے. اگر میں کہہ دوں کہ یہ ایک ہی مرتبے میں ہیں، اگرچہ زیادہ ہیں، تو آپ کہیں گے کیسے؟ کہاں وصف میں، آپ کو بھی وصف ایمان ملا، انہیں بھی وصف ایمان ملا، تو وصف ایمان میں تو ایک ہو نا. تعداد میں زیادہ ہو، ماننے میں تو ایک ہی ہو نا. ایک ہی کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، مومن ہو. اسی طرح حضور نے تشبیہ دی، میری مثال انبیاء کی مثال مرد کی طرح ہے، یعنی ہم ایک مرد کی طرح ہیں. کس میں؟ نبوت. کیا نبوت تو ایک ہے، تو ہم ایک ہی ہیں. تو مثال کیوں دی؟ اس لیے دی کہ نبی آتے رہے جاتے رہے، لیکن وہ ایک دائرہ تھا، اس تک ہی ان کی شریعت تھی. ہمہ گیر شریعت نہیں تھی کہ سارے اطراف عالم کو گھیرے. کوئی نبی کی شریعت ثابت کر دو جو سارے اطراف عالم کو گھیرے، سوائے میرے اور آپ کے آقا ہیں جن کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ دماغ تو رہ جائے گا، دماغ بڑے کے رہ جائیں گے،
پھر بھی کہیں گے میں پتہ نہیں کہاں تک اس نبوت مصطفیٰ کا دائرہ ہے، صرف انسانوں تک نہیں، صرف جنسوں تک نہیں، بلکہ اس میرے اور آپ کے آقا کی نبوت اور رسالت کا دائرہ آسمانی بھی ہے، زمینی بھی ہے، زمین کے تہوں میں بھی ہے، جہاں جہاں مخلوق ہے آمنہ کے لال کی رسالت کا نور ہے۔ میں ارسلت الی الخلق کافہ، محبوب دائرہ محدود تھا، اس لیے شریعت سب کے دن کمپلیٹ، زیادہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، رکھنا رہ جاتا۔ اطراف عالم کو کون یہ پیغام پہنچائے گا؟ تو ایک ہی محبوب رکھے تھے کہ وہ ہماگیر محبوب ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ تو میں جب بھیجا کہا صرف ایک کی طرف نہیں بھیجا، صرف ایک محلے کی طرف نہیں بھیجا، صرف ایک شہر کی طرف نہیں بھیجا، صرف ایک ضلع کی طرف نہیں بھیجا، صرف ایک تحصیل کی طرف نہیں بھیجا، نہیں، صرف ایک ملک کی طرف نہیں بھیجا، دو ملک کی طرف نہیں بھیجا، صرف بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں بھیجا، جنوں کے لیے بھیجا، جنوں میں بھی جہاں جہاں ہے، ہر جن کی، ہر قسم کے جن کے لیے بھیجا، صرف ان کے لیے نہیں بھیجا۔ وہ محبوب جنوں کے بھی نبی ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں، رسول بنا کر بھیجے ہیں، اور وہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں۔ پھر اوپر چلے جاؤ، عرش کے اوپر، عرش کے نیچے، فرش، فرمایا سب مخلوق کی طرف محبوب ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب بتاؤ کسی کہنے کی گنجائش ہے؟ سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ حضور کی ہماگیر رسالت ہے، حضور کی شریعت ہماگیر ہے۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَفْعَالِ، تو میں نے پورا کر دیا۔ وہ جب مرد کی طرح تشبیہ دی ہے، فرمایا جب اس نے گھر بنایا اور گھر بھی بڑا خوبصورت بنایا، اس میں بھی کمی کوئی نہیں، دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، کیا ہی مکان ہے، کیا ہی اس کی خوبصورتی ہے، کیا دل کشی ہے، دیکھتے جاؤ دل دیتے جاؤ، دل کھینچتا ہے، ایسا مکان ہے۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں اس مکان میں ایک رکن رہ گیا ہے، ایک رکن ہے جس میں خلا ہے، ایک اینٹ ہے اس میں خلا ہے، ایک حدیث نہیں بخاری کی، بخاری مسلم اور بخاری میں ایک سے زیادہ دیگر کتبیں صحیح حدیث قطعی تواتر تک حدیثیں پہنچی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اینٹ نہیں، اس جگہ پہ خلا ہے، رکن حالی ہے، مکان بڑا خوبصورت ہے، حسن بڑا ہے، کمی کوئی نہیں، صرف ایک رکن رہ گیا ہے جو زیادہ کامل کرنے والا ہے۔ تو وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن تعجب کرتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، انا اللبنہ، وہ میں ہوں، اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ جب میں آ گیا وہ عمارت نبوت مکمل ہو گئی، اب نہ کوئی کانا آ سکتا ہے۔ تو جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ اب وہ اینٹ مکمل ہے، میں نے سارے اعمال اخلاق پورے کر دیے ہیں، کسی کے لیے چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ رب نے بنائی مجھے اس لیے تھا کہ محبوب تیرے ذریعے کمپلیٹ کروں گا اور زیادہ کمپلیٹ کر دوں گا، اور تیری حکومت رہے گی، تیری بادشاہت رہے گی، سکہ تیرا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، اب کوئی اور نہیں۔ یا رسول اللہ زندہ پھر فرمایا میں بھی آخر ہوں، آخر النبیین، خاتم النبیین میں ہوں، اور فرمایا خیر الامم، میری امت بہتر بھی ہے، آخر الامم، اور میری امت آخری امت بھی ہے، آخری امت ہے، نبی بھی آخری، امت بھی آخری، دین بھی آخری، کلام خدا بھی آخری، قرآن بھی آخری۔ نہ قرآن بدلا ہے نہ امت بدلی ہے، نہ قرآن بدلا نہ امت بدلی، صدیاں بیت گئیں، کیوں؟ آخری جو ہیں تو ہیں نا، ان کا فیض ہے، کس کس سے آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے۔ پہلے تعلق ٹوٹ گئے، جبکہ آمنہ کے لال آئے ہیں، تعلق قائم ہے، امت کھڑی ہے، فیض نبوت جاری ہے۔ اور میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی نے اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہا کیا؟ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، آتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، حضور جب کہ آئے ہیں گئے ہی نہیں۔ آج سارے چمک رہے ہیں تو چمک مصطفیٰ سے لے کے چمک رہے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ ذکر کیا خبر
और कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आज भी आफ्ताब नबूवत पूरी आबोताब से चमक रहा है और हर सुन्नी का दिल उस आफ्ताब से चमक रहा है और क़यामत तक चमकता रहेगा। फरमाया ये मेरी उम्मत है, रब ने मुझ पे ये करम फरमाया है, मेरी शफकत हर लम्हा मेरी उम्मत पे रहेगी। दूसरों पे तो जो रहेगी ईमानी शफकत, इरफानी शफकत, खुदा से ताल्लुक मजबूत करने की शफकत मेरे से रहेगी। और इसलिए मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, ये मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, ये मेरी उम्मत मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं आखिरी हूं और मेरा फैज़ क़यामत तक है। हर एक को मिलना, मेरी तवज्जो हर वक्त उम्मत की तरफ रहेगी। मेरा रब मेरी तवज्जो इस उम्मत से हटने ही नहीं देगा, मेरी तवज्जो हर वक्त रहेगी। मैं आखिरी नबी हूं, ये उम्मत भी आखिरी है और मेरा फैज़ इन्हें मिलता रहेगा, शफकत खासा इन पर रहेगी। यही वजह है सदियां बीत गई हैं, फरमाया शिर्क भी नहीं करेंगे। आज भी तौहीद के नारे लगा रहे हैं, आज भी अल्लाह के गीत गा रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत के परचम बुलंद कर रहे हैं, रिसालत के परचम बुलंद। फरमा तुम्हारा कमाल नहीं है, ये आमिना के लाल की नबूवत का फैज़ निगाह मुस्तफ़ा का कमाल है। और फरमाया यहां तक नहीं, ये मेरी उम्मत क़यामत तक मेरे बताए हुए निज़ाम पे कायम, शरीयत पे कायम रहेगी, क़यामत तक शरीयत पे कायम रहेगी। शिर्क जब करती है फिर ज़रूरत नबूवत होती है, मैं दरवाज़ा बंद है, अब ज़रूरत नबूवत पूरी हो गई है, मेरे आने से सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं आखिरी हूँ, उम्मत भी आखिरी है, कुरान भी आखिरी है, ना मैंने जाना है ना इन्हें बदलना है, ये कायम रहेंगी। आप समझ आई? अब चलो इससे आगे मैं एक बात करता हूँ। ये आज मैंने जो गुफ्तगू की शायद आप समझे हों कि आज किस तरफ की गुफ्तगू हुई, क्योंकि इनके एक उसे क्या कहें हम, वो मसूद, क्या नाम उसका, मंसूर, मसरूर, मसरूर मकहूर, इस पर आपका कहर है, तो मसरूर की बजाय क्या कहें, मकहूर। तो मकहूर उसे कहते हैं जिस पर आपका कहर हो। तो आला हज़रत ने रिसाला लिखा तो उसके में नाम ही रखा कि कहार का कहर मिर्जा काने पर, दज्जाल पर, या आला हज़रत ने रिसाले का नाम रखा, यकीनन इन पे कहर है। आप गुफ्तगू सुनो फिर आप समझे कि मैं क्यों बोल रहा था। क्या मतलब है मुझे ये भी समझाना। मेरे नजदीक आयत खातमुन नबीयीन पर फिल हकीकत कोई भी इख्तलाफ हमारे दरमियान और दूसरे उलमा के दरमियान नहीं है। पहले ये बात आपको समझा दूं, बोलो झूठों पे खुदा की नहीं है कि इसका ये मतलब करने के बावजूद कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत हमेशा के लिए ख़त्म है, ये तर्जुमा करने के बावजूद जब आप उनसे मज़ीद पूछें कि क्या मसीह आएगा या नहीं आएगा, कहते हैं ज़रूर आएगा। अगर हम इनकार कर दें तो काफिर हो जाओगे। वो नबीउल्लाह होगा या उसकी नबूवत आसमान पर ही रह जाएगी। वो कहेंगे बिला इस्तिस्ना, हर मौलवी शिया हो या सुन्नी ये कहेगा कि लाजिमन वो नबीउल्लाह होगा, जो उसकी नबूवत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हुआ। ठीक है ना ये बात। अब बताइए, हम भी तो मसीह को नबीउल्लाह कह रहे हैं, हम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मसीह मौद मानते हैं, नबीउल्लाह। वो कहते हैं मसीह मौद मानो, नबीउल्लाह क्यों मानते हो, लानत। और जो आने वाला है उसको अभी भी नबीउल्लाह मानते हैं। तो इख्तिलाफ क्या हुआ। मसरूर थे भी आयत खातमुन नबीयीन के होते हुए भी ये तमाम उलमा बगैर इस्तिस्ना के उस मसीह को जो इनके नजदीक अभी नहीं आया लेकिन कल परसों कभी तो आएगा, वो कहते हैं जब आएगा वो जरूर नबीउल्लाह होगा। फिर हम पूछते हैं इख्तिलाफ क्या है। वो कहते हैं इख्तिलाफ फिर इतना बना कि हमारा अकीदा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी उम्मती को नबी का लक़ब अता नहीं हो सकता, नबी नया नहीं बन सकता। वो कहते हैं इसलिए पुराना नबी आएगा। अब
اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے. بے عقلی سن لو. اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی. اگر وہ یہ مانے تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا، مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی. تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا. نعوذ باللہ. یہ فرق ہے. اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے. اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا. جھوٹوں پر، کون ہوگا، مسرور یہ پر، بحث ہے. خدا کی لعنت. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا. زکانے کو وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ مجبوری. نعوذ باللہ. چونکہ مسرور پہ خدا کی اور بے شمار لعنت. خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی. وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل. مسیح کون ہے؟ کچھ سنا ہے آپ نے؟ آپ سنو. یہ جو میں نے گفتگو کی اس میں نے کیا کہا؟ نبوت کی جو ضرورت تھی وہ آمنہ کے لال نے پوری کر دی. آپ نے کہ میں نے بتا دیا نا. بدبختہ اور دنیا کے سب سے بڑے قذاب مرزا قادیانی کے بیٹے، تو یہ شیطان نے یہی بڑھایا ہے. اب جج کو سننا چاہیے، اسے سننا چاہیے کہ یہ بدبخت کیا بکواس کر رہا ہے. مرزا کو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، تم ہمیں کہتی ہو. اسے نکال کے باہر پھینکو اس ظالم کو، مرزائیوں کو. ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو کہہ رہا کانا نبی ہے. کیا آپ نے نہیں سنا؟ سب کے سامنے ابھی میں نے کلپ اس کا وائل کیا، کہتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے مرزا کانا. ایک تو بات اس نے کہا کہ ساری امت حضور سے لے کے اب تک سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پر بھی الزام، فاروق اعظم پہ بھی الزام، سیدنا شیر خدا پہ بھی الزام، ان پہ بھی الزام، حضرت عثمان غنی سے نورین پہ، سارے صحابہ، اہل بیت اطہار، سیدہ طیبہ طاہرہ، امہات المومنین، نیچے تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد بزرگ اولیاء در اولیاء، علماء، اولیاء، عرفاء، صالحین، سب پہ اتنا بڑا الزام. آپ اس کو یوں سمجھو کہ پتہ نہیں کتنی تعداد ہو، پہلے ہی لانتے ہیں، پہلے یار گڑی لانت ہے. اس جملے پہ اب میرے پاس وہ میٹر نہیں ہے کہ جس میں ضرب دوں اور تعداد گنوں کہ اب تک کتنے مسلمان آئے ہیں، امت میں کتنے آگے ہیں اور آگے جانے والے کتنے آ چکے ہیں. حاصل ضرب جتنا ہوگا اتنی لعنت ہے اس خبیث پہ اور ان کے چیلوں پہ پڑیں گی. تیرے کس باپ نے کہا کہ نبوت کی ضرورت ہے؟ رب کہتا ہے ہم نے نعمت تم پہ محبوب پوری کر دی، اور رب فرما رہا ہے آپ خاتم النبیین ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میری مثال انبیاء کی مثال اینٹ کی طرح ہے. جو رہ گئی اینٹ اس نے کمال کامل کرنا تھا، وہ میں آ گیا، میں نے آ کے کامل کر کے اس سلسلہ نبوت کو بند کر دیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. فرمایا قیامت تک میری نبوت رہے گی اور قیامت تک میری امت بھی رہے گی. یہ حضور نے فرمایا. اگر ایسا ہوتا تو کہتا ادارا، اور تیرے پیو نے تجھے پڑھایا ادارا، ان کے پاس تو سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، ان کے پاس تو فاروق اعظم بھی تھے، ان کے پاس مولا مشرق شاہ بھی تھے، اور کہانا رہ گیا تھا ایک خبیث
जिस पलीत को काने को नबी बनाया तुमने, जालिमों, जरूरत नबूवत होती तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर बनते, जरूरत नबूवत होती तो फारूक आज़म बनते, जरूरत नबूवत होती तो शेर खुदा बनते, जरूरत नबूवत होती सैयदना उस्मान गनी नूरैन बनते, जरूरत नबूवत होती इमामैन हसनैन करीमैन बनते, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बनते। वो पकीज़ा लोग जिनकी पकीज़गियों पे रब जो है कुरान नाज़िल फरमाता है, जिनकी गवाहियाँ रब देता है, जिनके बारे में आमिना के लाल कहते हैं, ये वो हैं जिनके दिलों को हमने शुस्ता कर दिया है, पाकीज़ा कर दिया है। तेरा काना गटर में मरे, बकवास करे, अंबिया के मुतालिक बकवास करे, अल्लाह के मुतालिक बकवास करे। तुझे अब ज़रूरत महसूस हुई सिखाने को, ज़रूरत होती तो उस वक्त नबी भी बन जाते, इब्राहिम बन जाते, हजूर के बेटे फौत ना होते, फैसला ना होता। अगर ज़रूरत नबूवत होती, ज़रूरत नबूवत नहीं थी तो फरमाया सयकूनु खुलफा, मेरे बाद पहले नबी सियासत करते थे, एक के बाद दूसरा आता, दूसरे के बाद तीसरा आता, तीसरे के बाद चौथा आता, वो नबूवत करते, सियासत करते, नबूवत मिलती। लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबूवत नहीं, हाँ सयकूनु खुलफा, मेरे बाद खुलफा आएंगे। मेरे बाद कौन आएंगे? अब समझ आइए कि नहीं आपको? इसलिए मजबूत हो। फिर आगे बकवास करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम, इसका अब कहने का मतलब है कि तुमने उधर से जो नबी लिया तो जरूरत नबूवत है तो काने को ले लेते, समझो आप। और बदबख्त अगर लेना होता तो फिर फारूक आज़म होते, सैयदना सिद्दीक़ अकबर होते, लेकिन नहीं, क्योंकि फैसला हो चुका। अब मैंने पहले एक कैद लगा के आपको समझाया था कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जो पहले नबी आए उनमें से मेरे बाद कोई नहीं आ सकता, बल्कि खुद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता जिसे मनसब नबूवत नहीं मिल सकती। हाँ, मेरे बाद ईसा अलैहिस्सलाम जो पहले नबूवत उन्हें मिल चुकी है, वो आएंगे, मुझ पे ईमान लाएंगे, मेरी शरीयत पे अमल फरमाएंगे। वो नहीं कि उन पे फिर वही होगी, इसने आगे बकवास किया है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पे वही होगी, फिर वो अपनी शरीयत। और मैंने कल आपको बताया था कि हुजूर का दीन सारे दीनों का नासे है। नबी आते, दूसरी शरीयत आती, पहले शरीयत का हुक्म पूरा हो जाता, अब नई हुकूमत आ जाती। फिर नबी आते, पहली हुकूमत रोक दी जाती एक वक्त तक, अब नई हुकूमत आ जाती, फिर नई हुकूमत आती। जैसे हमारी बदल बदल के आती है नई हुकूमत, फिर एक बदला, फिर उसके उसूल, फिर वो बातें, फिर वो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो नबी आते, शरीयत लाते, फिर दूसरे रसूल आते, पहली मनसूख हो जाती, एक बदला, फिर उनका हुक्म चलता, अल्लाह ने जो उनको पैगाम दिया वो चलता, फिर नबी आते, फिर मनसूख। जब मेरे और आपके आका आए और आखिरी नबी आए और ताज नबूवत सर पे रखा गया, आखिरी खत्म नबूवत का ताज रख दिया गया, सारा दीन हुजूर पे कंप्लीट, यानी कि हुजूर की उम्मत तो बहुत है। और फिर क़यामत तक इतना दायरा वसी था, किसी का बताओ इतना वसी हो, किसी को इतनी मिली भी नहीं दायरा। और फिर क़यामत तक का किसी का दायरा दिखाओ, क़यामत तक का दायरा है तो आमिना के लाल का है, ये रसूलुल्लाह का है, इतना वसी दायरा है। तो जब हुजूर आए तो सारे नबियों के पीछे जितनी भी शरीयत थी वो रुक गई और शरीयत मुस्तफ़ा का ज़हूर है, और शरीयत मुस्तफ़ा सारे दीनों की नासे बन गई। और बदबख्त ईसा अलैहिस्सलाम को आके जरूरत ही नहीं, ना जरूरत मुस्तफ़ा जानेना में छोड़ी कि अब फिर कुरान नाजिल हो, उन पे वही आए, फिर अपनी शरीयत के मुताबिक वो पैगाम पहुंचाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरे बाद ईसा जी ने पहले नबूवत मिली है, वो आएंगे और मेरे बेटे के पीछे इक्तिदा करके नमाज अदा फरमाएंगे और मेरा बेटा आगे होगा। इस पे इमाम इब्न जोज़ी अली रहमान ने कमाल बात की, ये हुजूर ने क्यों फरमाया कि कैसा वो वक्त होगा कि मेरा बेटा आगे होगा। खलीफतुल्लाह अब्दुल्लाह इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला मुसल्ला रसूल भी होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होंगे, अल्लाह का नबी ईसा जो हुजूर के उम्मती बन के खड़े होंगे, ईमान हुजूर पे लाएंगे, अपनी शरीयत का प्रचार नहीं कर सकते, वो पहले कर चुके थे, जो उनका मनसब था वो अदा कर चुके थे। अब जब आएंगे तो पहली नबूवत मिल चुकी, अब ये नहीं कि अब आएंगे तो फिर वही होगी, फिर सिलसिला, फिर ये अपनी नबूवत चमकाएंगे, ना ना, दरवाजा बंद है। अब आएंगे तो रसूलुल्लाह पे ईमान लाएंगे, फिर हुजूर के बेटे के पीछे खड़े होकर नमाज अदा फरमाएंगे। तो आप में कैसा वो वक्त होगा, कैसा वो वक्त होगा जब तुम में तुम्हारा इमाम होगा, पीछे अल्लाह का नबी ईसा होगा। और इमाम इब्न जोज़ी कहते हैं ये क्यों,
ये क्यों? कहा इसलिए अगर ईसा अलैहिस्सलाम आगे खड़े हो जाते, तेरे जो चोर, तेरे जो दज्जाल के बेटे कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि वो पीछे खड़े नहीं हुए। अगर उम्मत ही थे तो पीछे होते। एहतमाल होता कि खड़े होने में ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह आलिमुल गैब है, वो सारे शैतानों को जानता है और शैतानों के प्यो को भी जानता है। ये कैसे कैसे वसवसा डालेगा, और आपने ऐसा करम फरमाया ईसा आगे खड़े नहीं होंगे, पीछे खड़े होंगे, ना किसी शैतान को मौका मिलेगा। रहमान की यार कहेंगे, वो आए हैं तो पीछे आने के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह पे ईमान लाने के लिए आए हैं। इस पे अल्लाह ने भी मोहर लगा दी है, आमिना के लाल ने भी मोहर लगा दी है। याद है आपको वो आलम अरवाह का वादा जब अल्लाह ने अंबिया के अरवाह से लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबि व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर ये रसूल तुम्हारे पास आएंगे, ये मेरे रसूल अज़ीम तुम्हारे पास आएंगे। करो अंबिया, इन पर ईमान लाओगे? क्या है? मिर्जा और मसरूर तेरे चेलों को भी वहां फेंकेंगे, निकल ही नहीं सकेंगे। तो बदबख्त कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी उसी पे पैगाम पहुंचाएंगे, तेरे शैतान तुझे इधर आने भी नहीं देगा। रब फरमाता है मेरे मुस्तफ़ा के होते जब मुस्तफ़ा आए तो तुम उन्हें मानोगे, ईमान उन पे लाओगे। क्या करोगे? ये आयत बता रही है आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। क्या? नबी भी आए, जो अगर आए जिन्हें पहले नबूवत मिली है, आए तो अपनी नबूवत का प्रचार नहीं है, आमिना के लाल पे ईमान है और गुलामी है आमिना के लाल के में अंदर रहना है। जिंदाबाद। अगली बात सुनो, अगली आप बात सुनो, वो क्या हुजूर फरमाते, आपको याद होगा ये जो भी बातें कर रहा हूं कुरान और हदीस, और फिर मजबूत और पक्की। मैंने कहा पहाड़ टूट जाएंगे लेकिन हमारी दलील को कोई तोड़ ही नहीं सकता, क़यामत आ जाएगी। अल्लाह का फजल है, ऐसी दलीलें देंगे। हुजूर सैयदना फारूक आज़म तौरात पढ़ रहे थे, तो तौरात पता मूसा कलीमुल्लाह पे उतरी, तौरात पढ़ रहे थे लेकिन बदली हुई थी क्योंकि उसका वादा नहीं था। इसका वादा है क्योंकि नबी आखिरी है और आना किसी ने नहीं। फरमाया इसका वादा है, इसके बदलना भी किसी ने नहीं, आखिरी है। पिछली बदल गई। हजरत उमर फारूक पढ़ रहे थे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में अल्लाह